السلام علیکم میرے عزیز و اقارب. میرے عزیزو، اگست کا مبارک مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بانو کسی آپا، جی ہاں، اشفاق صاحب کی جو بیگم تھیں اور راجہ گیت کی خالق بانو کسی آپا 47 سے پہلے کنیٹ کالج لاہور سے BA کر کے دھرمشالہ، ہندوستان میں دھرمشالہ ایک علاقہ ہے، دھرمشالہ بھی اس کو کہتے ہیں، واپس جا چکی تھیں اور پاکستان کی تحریک زوروں پہ تھی. بانو کسی آپا کی جو والدہ محترمہ تھیں مسز چٹھا، وہ بڑی دبنگ خاتون تھیں اور بڑی پڑھی لکھی تھیں، اور وہ ان کا تعلق جو تھا وہ تعلیم و تدریس سے تھا. تو وہ ہندوستان میں برٹش انڈیا کے اندر وہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھیں، اور ان کی ذمہ داری تھی ہندوستانیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا. بانو کسی آپا ابھی لاہور سے BA کر کے جب واپس گئیں تو 1 سال کے اندر ہی پاکستان کی، کیونکہ تحریک اس عروج پہ تھی، اور پاکستان بن گیا. جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد جو بلوے شروع ہوئے اس میں بہت سارے آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے، کتنے مسلمان شہید کر دیے گئے اور لوٹ مار کیسے ہوئی. تو دھرمشالہ کے گرد بھی جب بانو کسی کی والدہ کو، مسز چٹھا کو، یہ پتہ چلا کہ کیونکہ وہاں چھاؤنی تھی اور اس کے قریب آرمی والے بھی تھے، جو کہ انڈین آرمی تھی یا برٹش آرمی تھی اس کو ہم کہیں گے، تو بانو کسی آپا کی والدہ نے مناسب یہ سمجھا کہ وہ چھوڑ دیں ہندوستان کو اور وہ پاکستان آ جائیں. تو اب کیونکہ مارا ماری کا دور تھا، لوٹ مار ہو رہی تھی، ہنگامے ہو رہے تھے، بلوے ہو رہے تھے، تو بانو کسی کی والدہ صاحبہ نے ایک ٹرک کرائے پہ لیا اور ان کے بھائی کے پاس، جن کو ریزی ماموں کہتے ہیں، پرویز ماموں جو تھے، ان کے پاس ایک گن تھی، وہ ایک کارتوس والی نہیں، چھروں والی، لیکن ڈرانے کے لیے انہوں نے وہ گن اپنے پاس رکھ لی جس سے وہ شکار کیا کرتے تھے پرندوں کا. اور چونکہ بانو کسی آپا ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھیں، اور انہوں نے اسی طرح جس طرح خوبصورت تھی ویسے ہی خوبصورت ادب بھی تخلیق کیا، تو بانو آپا کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر اس کے گرد رضائیاں باندھ دی گئیں، رضائی میں لپیٹ کر چٹائیاں باندھ دی گئیں اور رسی باندھ کر ٹرک میں ڈرائیور کے پیچھے کھڑا کر دیا، وہ جو جگہ ہوتی ہے جنگلہ سا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تاکہ اگر کوئی لوٹ مار ہو تو بانو کسی بچ جائیں اور ان کی عزت محفوظ رہے. دوستو، مسز چٹھا اپنے بیٹے پرویز کے ساتھ اور بانو کسی اپنی بیٹی کو لے کر دھرمشالہ سے چلیں، اور یہ سارا سفر بڑا مشکل تھا اور بڑا کٹھن تھا، لیکن یہ بچتے بچاتے جب لاہور پہنچے تو جہاں آج لاہور میوزیم ہے، اس کے پاس پہنچنے کے بعد ٹرک ڈرائیور نے کہا جی کہ میرے پاس مطلب اب یہاں آپ اتر جائیں، کیونکہ ان کو کوئی گھر نہیں مل رہا تھا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. تو 2-4 گھنٹے اس نے ان کا ساتھ دیا اور اس کے بعد اس نے اٹھا کر سامان اتار دیا لاہور میوزیم کے پاس. انہوں نے کہا جی میرے کول اتنا ٹائم نہیں گا، میں اور بھی دیہڑیاں لانیاں نے، تو پیسے میرے کھڑے کرو. اب چونکہ ان کے پاس اتنے پیسے اور نہیں تھے کہ یہ اور ہولڈ کر سکتے ٹرک کو یا گھر ڈھونڈ سکتے لاہور شہر کے اندر، تو وہ سامان اتار کے سڑک کے اوپر چلا گیا. اور جب بانو کسی آپا کو اتار کر اور وہ چٹائی اور وہ رضائیاں کھولی گئیں تو آپ یقین کیجئے کہ بانو کسی آپا کا تقریباً سانس بند ہونے والا تھا، اور بالکل ایسا تھا کہ جس طرح نزاع کا عالم ہو. تو یوں بانو کسی 47 میں سفر کر کے ہندوستان سے پاکستان آئی. دوستو، یہ بانو کسی وہ ہیں جن کی عزت، جن کی عصمت محفوظ رہی اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن بہت ساری ایسی بانو تھیں جنہوں نے یا تو کنویں میں
کود کر جان بچائی یا نہروں اور دریاؤں میں کود کر جان بچائی، یا ان کے اپنے گھر والوں نے ان کی عصمت دری کے خوف سے ان کو ذبح کیا اور ان کو گھر کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ سارا بتانے کا مقصد میری نوجوان نسل کو میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے عزیزوں کہ میرے یہ ویلاگز 30 سال کی عمر تک کے 35 سال کی عمر تک کے ان 60% پاکستانیوں کے لیے ہے جو اس پاکستان کی جان ہے، جو اس پاکستان کی اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ واقعہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ میرے دادا جب آئے تھے تو ان کے پاس ایک گن تھی اور وہ ٹرین پر آئے تھے اور اپنی بیٹیوں اور بچوں کو جس طرح سے وہ لے کر آئے تھے اور ان کے منہ پر انہوں نے کالک مر لی تھی تاکہ بد شکل لگیں وہ بچیاں۔ میری پھپھیاں تو آج موجود نہیں ہیں اس دنیا میں، لیکن وہ سارے قصے سنایا کرتی تھی کہ کس طرح کا کڑا وقت تھا اور کس طرح جان بچا کے پاکستان بھاگے تھے۔ تو دوستو، بے تحاشا ایسی کہانیاں آپ سنیں گے۔ میں آپ کو صبح صبح ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ کتنے پیار ادھورے رہ گئے، کتنی دوستیاں ٹوٹ گئیں، کتنے رشتے ادھورے رہ گئے، کتنی محبتیں پروان نہ چڑھ سکیں، کتنے عشق جو سر چڑھ کے اس وقت بول رہے تھے وہ اپنے انجام کو نہ پا سکے، کتنی زمینیں، کتنے گھر، کتنوں کے ماں باپ ان کے سامنے شہید کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے۔ لاہور شہر وہ شہر ہے جس میں ایک یا دو، ایک تو تھی لیکن شاید 2 کٹی ہوئی ٹرینیں آئی تھیں جس کے اندر ایک بھی شخص زندہ نہیں تھا، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں تھا۔ میرا مقصد تیش چڑھانا نہیں ہے، میرا مقصد یہ احساس دلانا ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم نے اس ارض پاک کو کیسے حاصل کیا، کتنی قربانیاں دیں، کتنی جانیں گئیں، کتنے لوگ تھے جو اس پاکستان کو بنانے کے لیے بڑے سرگرم تھے۔ تو دوستو، میں نے کبھی بھی آج تک نہیں دیکھا کہ ہم کسی بوڑھے، کسی ضعیف، کسی ایسے شخص کے پاس گئے ہوں جس کی عمر 80-85 سے زیادہ ہو اور ہم نے اس سے جا کر یہ کہا ہو کہ یار یہ اگست کا مہینہ ہے اور بابا جی آپ نے مائیگریشن کی تھی، آپ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمیں افتخار رفیع صاحب کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان سپاہیوں کو، میں تو ان کو سپاہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پاکستان کے وہ فوجی ہیں، وہ سپاہی ہیں، وہ خواتین، وہ مرد جو ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے 1947 کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے ابا بتاتے ہیں کہ ہمیں وہ جب چھوٹے تھے تو کہتے ہیں انہیں اپنے بچوں کو لے کے، میرے جو دادا تھے کیونکہ وہ وہاں کے دلی کے AG آفس میں کام کیا کرتے تھے، تعلق ان کا پانی پت سے تھا، پڑھے لکھے آدمی تھے، باؤ جی ان کو کہا کرتے تھے، اور باؤ جی نے اس دور میں MA کا رکھا تھا۔ تو پہلے مسلمان جنہوں نے پاکستان آنا تھا یا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے یا پھر ان کو ہندوستان کے لال قلعے میں محفوظ کر دیا گیا، قید کر دیا گیا تاکہ ان پر حملہ نہ ہو سکے۔ اور پھر جب بلوے تھوڑے سے کم ہوئے اور قتل و غارت گری کا بازار ذرا سا ٹھنڈا ہوا تو پھر یہ لوگ وہاں سے آئے تھے۔ باؤ جی کے پاس ایک ڈبل بیرل ہوتی تھی گن، جو سنگل بیرل گن ہوتی تھی، جو ابھی تک موجود ہے، میرے خیال میرے کسی کزن کے پاس ہوگی، میرے دادا کی وہ گن تھی۔ تو راستے میں ان کو کارتوس بھی استعمال کرنے پڑے، امیر آدمی تھے تو انہوں نے کارتوسوں کی پیٹی کہیں سے لے لی تھی، اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھی، اور وہ ٹرین بھی محفوظ رہی، اور جہاں وہ رکتی تھی تو نوجوان بھالے اور ڈنڈے اور گنز تو زیادہ نہیں ہوتی تھی، وہ لے کر ٹرین کو گھیر لیا کرتے تھے مسلمان تاکہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ ایک بڑا طوفانی دور تھا، مارا ماری کا دور تھا۔ یہی وہ دور تھا کہ جب اشفاق صاحب ایک مزنگ روڈ سے، کہانی میں پھر سناؤں گا، وہ وہاں کلرک لگ گئے تھے، یہ جو کیمپ تھا جہاں مہاجر آتے تھے، مہاجر کیمپ تھا بارڈر کے پاس۔ تو اشفاق صاحب کا کام یہ ہوتا تھا، انہوں نے MA BA کا رکھا تھا اس وقت، اور وہ مائک کے اندر جو ہے وہ پکارا کرتے تھے کہ جی عبد المجید
والد عبدالکریم کی فیملی فلاں فلاں کیمپ میں موجود ہے، پاکستان خیریت سے پہنچ گئے ملنے، یا فلاں بنت فلاں کو شہید کر دیا گیا، اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے تو آپ فلاں کیمپ سے جا کے وصول کر لیں۔ تو اشفاق صاحب یہ کام کرتے تھے، بچھڑے ہوں کو ملانے کا کام کیا کرتے تھے بابا جی اشفاق صاحب اس وقت۔ تو دوستو بڑا عجیب وقت تھا، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک آزاد مملکت نصیب ہوئی، اور اس آزاد مملکت کے اندر ہم آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے آپ کی آزادی غصب کر لی ہو یا آپ نے میری کر لی ہو تو اور بات ہے، لیکن یہ ایک آزاد فضا، آزاد ملک، یہ آزاد ہوا، یہ ہمیں نصیب ہوئی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح سرکار کی وجہ سے، اور ان مجاہدوں کی وجہ سے، اور ان خاموش فوجیوں کی اور ان خاموش ہیروز کی وجہ سے جن کے تذکرے ہی نہیں ہوتے۔ تو مجھے آج 52 سال کی عمر میں بڑا یہ شرمندگی بھی ہو رہی ہے، اور مجھے بڑا احساس بھی ہو رہا ہے کہ میں نے تو آج تک کبھی بھی جو ہے وہ کسی ایسے شخص کا شکریہ ادا نہیں کیا جس نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا ہو۔ تو دوستوں میں آپ سب کے سامنے اپنے بابا جی، بڑے بابا جی جناب محمد علی جناح سرکار، اور بابا جی اشفاق صاحب، اور بابا جی قدرت اللہ شہاب، اور بابا جی ممتاز مفتی کا، اور بانو آپا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس پاکستان کی تحریک میں کسی نہ کسی طریقے سے شمولیت اختیار کی، اور قائد اعظم سرکار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، باب اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، مولانا محمد علی جوہر برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مولوی فضل حق کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام کا جنہوں نے مجھے یہ آزاد فضا، یہ آزاد ملک مہیا کیا۔ اور دوستو آج میں اپنے گھر جا کے اپنے ابا جی، اپنے مرشد کے پیر پکڑ کے چوموں گا، اور اپنے ابا سے کہوں گا کہ ابا جی تہاڈی بڑی مہربانی، تسی 1947 دے وچ سٹرگل کیتی نے اپنے ابے دے نال تے تسی پاکستان آئے۔ دوستو میرے ابا جی کی عمر اس وقت 11 سال تھی جب پاکستان بنا تھا۔ تو آج میں اپنے ابا کا گھر جا کے بڑا شکریہ ادا کروں گا اس پاکستان کے لیے کہ انہوں نے ہمیں یہ ملک دیا، اور میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ سڑک پہ جاتے ہوئے کسی بھی 80 سال سے بڑی عمر کے بندے کو روک کے یا مائی کو روک کے اس کا شکریہ ادا کیجیے گا کہ آپ نے ہمیں یہ آزاد مملکت، یہ آزاد پاکستان دیا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔